السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو بلا تاخیر آپ کے پیارے پیارے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ہماری بہن شبانہ بانو کا سوال کر رہی ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سیٹی جو لوگ منہ سے بجاتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ پلیز بتائیں۔ سیٹی بجانا اچھا طریقہ نہیں بجانا چاہیے۔ نمبر 2، دعا کی درخواست ہے میرے لیے، پلیز دعا کریے گا کہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں، میری ساری پریشانی دور ہو جائے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ اور سبھی ویورز بہن بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی دلی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سوال ہے ہماری بہن فردوس کا۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے۔ وعلیکم السلام۔ نمبر 1، تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ ویسے تو تہجد کے کمپلیٹ ویڈیو 2 یا 3 پارٹ میں ہم نے اپلوڈ کر دی تہجد کے بارے میں، کہ کتنی رکعت ہوتی ہیں، کب پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو وتر کب پڑھنا چاہیے، کب نہیں پڑھنا چاہیے وغیرہ۔ تو میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ وہ کلپ جو ہے دیکھ لیں جو تہجد کے بارے میں، اس میں کیونکہ وتر کا ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے تہجد پڑھنے والے بندے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو تہجد کا وقت جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی اس کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، جب بھی آپ پڑھ لیں۔ اگر مثلاً آپ کے یہاں نماز 8 بجے ہوئی، آپ نے عشاء کی نماز 8 بجے پڑھ لی، تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، آپ 8:30 بجے بھی تہجد پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے 9 بجے جب بھی آپ جو ہے عشاء کی نماز پڑھیں، اس وقت سے آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ البتہ یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ تہجد کی نماز آپ فجر سے جتنا قریب پڑھیں گے، جتنا پہلے پڑھیں گے، اتنا آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ مثلاً اگر فجر کی نماز کا وقت جو شروع ہو رہا ہے وہ 5 بجے شروع ہو رہا ہے مثلاً، تو اگر آپ 4:30 بجے تہجد کی نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے اور 5 بجے تک تہجد کی نماز مکمل کریں گے، وہ اس میں آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسرا سوال ہے ان کا اسی میں کہ کب ختم ہوتا ہے؟ تو فجر کی اذان کے وقت تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اگر اذان رائٹ ٹائم پہ دے رہے ہیں تو، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سحری کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ تو سحری کا ٹائم اور تہجد کا ٹائم سیم ہے، بندہ چاہے وہاں عشاء کے بعد کھا کر سو جائے، لیکن افضل اس میں یہی ہے کہ سحری فجر کے جتنے زیادہ قریب کی جائے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور اس کا مسئلہ بھی یہی ہے، فجر کا وقت داخل ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، سحری کا وقت کب ختم ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہو گیا۔ سوال نمبر 4، کیا نماز میں رکوع چھوٹ جائے تو کیا نماز شروع سے پڑھنی ہوگی یا سجدہ سہو کافی ہے یا صرف وہ ایک رکعت پڑھنی ہے؟ اس بارے میں جان رکھیں، اگر آپ نے رکوع چھوڑ دیا اور نماز پوری کر لی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے رکوع چھوڑ دیا تھا، تو پھر آپ نماز دوبارہ پڑھیں گے، اگر آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، بعد میں آپ کو یاد آیا یا کسی نے بتایا تو۔ لیکن اگر آپ نے رکوع کیا، قیام میں تھے، آپ نے قرات کی اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کو یاد آیا کہ میں سجدے میں تو ہوں لیکن میں نے رکوع نہیں کیا، تو آپ واپس آ جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر رکوع کریں، کھڑے ہو کر قیام نہیں کرنا، قیام تو آپ کر چکے، قرات بھی آپ کر چکے۔ کھڑے ہو کر قیام نہ کرنے کا مطلب یہ کھڑے ہو کر ویٹ نہیں کرنا کہ آپ جو ہے قرات وغیرہ شروع کر دیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد رکوع کریں، رکوع کرنے کے بعد سجدے کریں دوبارہ، اور اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سوال نمبر 5، کیا عورت ظہر اور عصر کی نماز لو وائس سے پڑھنا ہے؟ عورت کو تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز سلو وائس، آہستہ آواز میں پڑھنا ہے کہ اس کی آواز دوسرے کو سنائی نہ دے۔ سوال نمبر 6، فجر کی اذان سے کتنا پہلے تہجد کی نماز پڑھنا ہے؟ تو میں نے بتا دیا، جیسے اگر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 5 بجے، اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مؤذن صاحب کا بعض وہ تو نماز کے وقت کے اعتبار سے اذان دیتے ہیں، جیسے نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے فجر میں 5 بجے، لیکن نماز ہونی ہے 6:15 بجے، 6:30 بجے، جیسے سردیوں میں اس وقت ہو رہی 6:20 6:25 پر، تو مؤذن صاحب اذان آدھے گھنٹے پہلے ہی دیں گے، تو اذان کا اعتبار نہیں، اصل ہے ٹائم کا اعتبار۔ اب آپ کہیں گے کہ ٹائم کیسے ہم پتہ کریں؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو کہ آپ اپنا سٹی اور اپنا ایریا بتا دیں، وہاں پر پھر آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ بتائیں گے کہ کہاں سے آپ کیسے اپنا ٹائم وغیرہ دے سکتے ہیں۔ ورنہ ایک ٹائم کیلنڈر آتا ہے جو ہر علاقے میں پایا جاتا ہے، ہر مسجد میں پایا جاتا ہے، تو آپ اپنے بھائی اور والد صاحب سے کہہ کر، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے وہ مارکیٹ سے منگا لیں، یا تو مسجد میں، ہر مسجد میں ہوتا ہے وہ ایک کیلنڈر، میں آپ کو دکھا دوں گا انشاءاللہ کسی کلپ میں، اس میں 12 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کی سٹی کے اعتبار سے آپ کی سٹی میں موجود ہوگا، اور الگ الگ سٹی کے اعتبار سے وہ الگ الگ سٹی کی مسجدوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ 12 مہینے کا کبھی چینج نہیں ہوتا، اس میں جو ٹائم ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب 12 مہینے کا لکھا ہوا ہوتا ہے، سیم رہتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، کیونکہ وہ سٹی کے حساب سے ہوتا ہے اور ہر سٹی کا الگ الگ کیلنڈر ہوتا ہے۔ تو بھائی یا والد صاحب سے کہہ کہ آپ مارکیٹ سے منگا لیں، اگر وہ ملنا ممکن نہ ہو، آسان نہ ہو، تو آپ اتنا کریں کہ بھائی یا والد صاحب سے کہہ کہ اس مسجد میں سے اس کیلنڈر کی پک لے لیں،
اس کو اپنے موبائل میں سیو کر کے رکھیں، تو اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی، اس میں آپ دیکھ پائیں گے۔ آپ اس کو کلک کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس میں ٹائم شروع کیسے ہو رہا ہے، ختم کیسے ہو رہا ہے، نہیں سمجھ پائیں گے تو اس کو بھی ہم کلیئر کر دیں گے کہ انشاءاللہ کسی کلپ میں۔ البتہ یہ کہ پہلے آپ اس کو منگا لیں۔ سوال ان کے 6 کمپلیٹ ہو گئے۔ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کی نماز کب پڑھنا ہے؟ تو وہ میں نے بتا دیا، فجر کے وقت سے پہلے پڑھنا ہے، اذان کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری بہن زینت علی سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن کو اور اسلامک بک کو کور میں رکھنا ضروری ہے؟ بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ ضروری مطلب اس درجے کا نہیں ہے کہ نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا، البتہ ضروری اس معنی کریں کہ قرآن کریم ہے یا اسلامک کوئی بک ہے تو اس کی آپ حفاظت کریں، آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو اچھی طریقے سے رکھیں، جتنا اس کا ادب اور احترام آپ کریں گے اس کو اتنا ہی اجر آپ پائیں گے۔ قرآن کریم کو غلاف کے اندر رکھنا اور اسی طرح اس کا الگ سے کور پیج بنانا، قرآن کریم کے جو اوپر سے کور پیج ہوتے ہیں اس کے لیے الگ سے ایک جو ہے ریشم کا جزدان وغیرہ بنانا، اس کا کور بنانا، پھر اس طرح قرآن کریم کے لیے الگ سے ایک جزدان بنانا، تو یہ اس کام کو آپ کریں گے، اس پر انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت جو ہے بڑا اجر ملے گا۔ اور ہر سال کور چینج کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے آپ کر دیں۔ جیسے کعبۃ اللہ کا غلاف ہر سال چینج کیا جاتا ہے، تو اگر آپ قرآن کریم کا غلاف ہر سال چینج کریں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ہر سال نیا اور اچھا عمدہ کوالٹی کا اس کے لیے غلاف بنائیں، ریشم کے کپڑے کا، مخمل کے کپڑے کا، بہت اچھی بات ہے، یا جتنا آپ سے ہو سکے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سال چینج کریں۔ آپ کے پاس ہے، جب تک وہ صحیح سلامت اور خوبصورت بنا ہوا ہے آپ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ اس کے بعد انہی کا دوسرا سوال ہے، اگر 2 منتھ یا 2.5 منتھ میں مسکیریج ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں میں نے وہاں پر بھی بتایا تھا، تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس میں بتا دیا تھا، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کلپ میں۔ دیکھیں فقہاء اکرام نے یہ بتایا، ایک بات یہ سمجھیں، جب تک بچے کی تخلیق ظاہر نہیں ہو جاتی، جب تک بچے کی تخلیق ظاہر نہیں ہو جاتی، اس کے پہلے جو بھی بلڈ آئے گا مسکیریج ہونے کی وجہ سے، تو وہ نفاس کا حکم تو نہیں لگے گا کیونکہ بچے کی تخلیق نہیں ہوئی۔ اب میں نے وہاں بتایا تھا فقہاء اکرام نے اس کی شرح 4 مہینے کے ساتھ کی ہے کہ 4 مہینے میں بچے کی تخلیق ظاہر ہو جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ تو 4 مہینے کے بعد اگر مسکیریج ہوا ہے تو نفاس کا حکم لگے گا بلڈ پر۔ 4 مہینے کے اندر جیسے آپ نے کہا 2 مہینہ یا 2.5 مہینہ ہے، تو اس میں 4 مہینے کمپلیٹ نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی تخلیق ظاہر نہیں ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب 2 یا 2.5 مہینے میں مسکیریج ہوتا ہے تو نفاس کا حکم تو بالکل نہیں لگے گا۔ اب رہ جاتی ہے بات یہ کہ وہ بلڈ حیض ہے یا استحاضہ، تو اس میں آپ یہ سمجھیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ 2 پیریڈز کے درمیان کم سے کم 15 دن کا پایا جانا ضروری ہے، اور اس سے پہلے پیچھے والے پیریڈز میں اور اس میں کم سے کم 2 یا 2.5 مہینے پائے گئے جیسا کہ آپ نے بتایا، تو اس میں جب 2 یا 2.5 مہینے پائے گئے تو یہ حیض بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ کم از کم 3 دن ہے تو حیض ہے، اور اگر کم سے کم 3 دن نہیں ہے، 2.5 دن، 2 دن یا 1 دن رہا تو پھر یہ استحاضہ ہے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے تو پھر حیض ہے، اس سے آگے بڑھ جائے گا تو پھر وہ الگ کنڈیشن کے ساتھ کچھ حیض اور کچھ استحاضہ ہوگا، یا کیا ہوگا وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے اگر اس جیسا مسئلہ کوئی پیش آئے تو۔ ابھی فی الحال اتنا سمجھیں آپ، تو یہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا۔ اگر پھر بھی کوئی بات ہے تو آپ پوچھ لیں، انشاءاللہ بلا جھجک آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا سوال یہ ہے، السلام علیکم، ابورشن اور مسکیریج کو ڈیٹیل میں بتائیں پلیز، معذور کے بارے میں بھی۔ اگر سوال یہ ہے کہ ابورشن وغیرہ کرانا کیسا ہے تو جواب یہ ہے کہ ناجائز ہے۔ اب رہی مسکیریج کی بات کہ اگر مسکیریج ہو جائے تو اس میں سوال یہ ہے کہ مسکیریج اگر ہو جائے تو اجر کتنا ملے گا، تو گزر چکا کہ کسی کا بچہ اگر مسکیریج ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذخیرہ ہوگا اور اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائے گا، شرط یہ ہے کہ والدین صبر کا مظاہرہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ پوچھنا ہے کہ مسکیریج ہو جائے تو آنے والے بلڈ کا کیا حکم ہوگا، وہ پیچھے والے سوال میں کلیئر ہو چکا۔ اب رہی بات یہ کہ معذور کے بارے میں بتائیں۔ معذور کسے کہتے ہیں؟ معذور کو آپ لفظ سے سمجھ ہی رہے ہوں گے، معذور یہ کہ کسی کے ساتھ ایسا عذر لگ جائے کہ وہ اس کے ساتھ چپک کر رہ جائے، وہ مجبور ہو گیا، اس کو چھڑا ہی نہیں پاتا۔ جیسے مثلا میں نے ایک وہاں پر مثال دی تھی، کسی کے بلڈ وغیرہ ظاہر ہوتا ہے، میں اس کو اور زیادہ کلیئر کروں، جیسے کسی کا مثانہ وغیرہ کمزور ہو تو بڑھاپے کی عمر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قطرہ پیشاب کے قطرے کی بیماری لگ جاتی ہے، تو یہ شخص اب اس کا قطرہ کنٹینیو آتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بیماری ہے جو ہے دن میں 1-2 گھنٹے ایسا رہتا ہے تو ایک بات الگ ہے، ایک بیماری لگ گئی اس کو کنٹینیو ایسا رہتا ہے، ایک نماز کا وقت اس کو خالی نہیں مل پاتا کہ اس میں اس کا قطرہ بند ہوتا رہتا ہے، قطرہ آتا رہتا ہے، تو وہ شخص معذور کہلائے گا۔ اب اس کے لیے حکم ہے کہ پیشاب کے قطرے کے اس کو آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایک نماز کے وقت کے اندر یہ ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر اس نے پیشاب کیا فارغ ہونے کے اعتبار سے، یا پاخانہ کیا، ریح خارج ہوئی، خون نکل آیا، یا کچھ دوسرا اس کے علاوہ کوئی دوسری وہ چیز پیش آ گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر یہ اس کا معذور کا وضو جو ہوتا ہے یہ پیشاب کا قطرے کی، کیونکہ اس کو بیماری ہے تو اس بیماری کی اس کے قطرے کے آنے کی وجہ سے کب تک نہیں ٹوٹے گا، ایک نماز کے وقت تک۔ جیسے اس کو فجر کی نماز پڑھنا ہے تو فجر کی نماز میں وہ وضو کرے گا،
اگر پیشاب کے قطرے کے ٹپکنے کے علاوہ کوئی اور عذر اس کو پیش نہیں آتا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر کوئی اور عذر پیش آئے گا، وہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹے گا کب؟ نماز کا وقت ختم ہوتے ہی اس کا وضو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے اس کو الگ سے وضو کرنا ہوگا، جیسے اس نے اب ظہر کی نماز کے لیے وضو کر لیا، اب پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کوئی دوسرا عذر اس کو پیش آیا، مثلا پھر پیشاب کرنے چلا گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اور عذر پیش نہیں آیا، یہ پیشاب کے قطرے آتے رہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتی ہے، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتی ہے، اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے اس وضو سے دوبارہ جو عصر کی نماز پڑھ لے، اس کو دوبارہ نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ لیکن جیسے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، صحت مند تندرست آدمی ہے، تو وہ فجر کی نماز میں اس نے وضو کیا، اگر اس نے پیشاب نہیں کیا، پاخانہ نہیں کیا، ریح خارج نہیں، خون نہیں اس کے کہیں نکلا بدن میں، یا کوئی کسی بھی طرح سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو معذور کے حکم میں یہ فرق ہے کہ اس کا نماز کا وقت، اس کا وضو جو ہوتا ہے وہ نماز کے وقت کے اندر رہتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو دوبارہ وضو کرنا رہتا ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ تھوڑا سا کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کے سامنے، لیکن پھر بھی اگر نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد سوال ہے ایم ڈی فیروز، ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں، عورت کو کھڑے ہو کر کنگھی کرنا، بال جھاڑنا، ٹھیک کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال ہے حاشر خان، سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ نے میرا سوال صحیح نہیں سمجھا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف اتحیات پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں، درود نہ پڑھیں رکعت پکڑنے کی وجہ سے، اور یا کسی اور وجہ سے، جیسے فجر کی جماعت ہو رہی ہے ہم سنت پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کو درود شریف پڑھنا ہوگا، آپ اس کا خیال کریں۔ سنتیں پڑھنا آپ تبھی کھڑے ہوں جب آپ کو لگتا ہو کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جماعت ہی ختم ہو جائے گی فجر کی، تو پھر آپ سنتیں نہ پڑھیں، پھر آپ سنتیں بالکل نہ پڑھیں۔ اس کے بعد سوال ہے، ہماری بہن کا سوال کرنی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی جان میرا نام ماریہ اسلام ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میں گھر میں مدرسہ کھول رکھی ہوں اور کچھ اسٹوڈنٹ کو تعلیم دیتی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ کہہ رہی ہیں کہ قرآن وغیرہ پڑھاتی ہوں، اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہے جن کی دادی ملنے آئیں، میں ان کو قرآن ٹھیک کروا دوں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ قرآن آپ سے ٹھیک کریں۔ بھائی جان مجھے میرے اسٹوڈنٹ سے پتہ چلا ہے کہ اس کی دادی جادو ٹونا کراتی ہیں، تو کیا میں کیا کروں؟ میں اس کی دادی کو قرآن ٹھیک کراؤں کہ نہیں؟ پلیز بھائی جان رپلائی ضرور دیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائیں۔ آپ ان کو قرآن کی تعلیم دیں، وہ ان کا جادو ٹونا کرانا ان کا اپنا عمل ہے، آپ ان کا قرآن کریم درست کرائیں۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارے بھائی آذر شیخ کا، اور یہ اس کلپ کا آخری سوال ہے۔ سوال ہے ان کا، مفتی صاحب اپنے نبی سے ایک یہودی نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 2، ذوالقرنین کون تھے؟ تیسرا سوال، روح کیا ہے؟ تو اپنے نبی نے کہا تھا کہ کل بتاؤں گا۔ اب اس کا کیا جواب دیا تھا اپنے نبی نے؟ تو اس کو ڈیٹیل میں تو انشاءاللہ جب بتائیں گے، جب ہم درس قرآن میں سورہ کہف پر پہنچ جائیں گے۔ تو اصحاب کہف کون ہے؟ تو مختصر یہ سمجھ لیں، وہ چند لوگ تھے، انسان تھے، تعداد میں اختلاف ہے، کتنے تھے وہاں تفصیل وہاں آ جائے گی۔ اب دوسرا سوال، ذوالقرنین کون تھے یا کون ہے؟ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے، اللہ والے تھے، نیک انسان تھے، ڈیٹیل ان کی وہیں آ جائے گی درس قرآن میں۔ تیسرا سوال، روح کیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے خلاصتاً اس کا جواب یہی ہے، قرآن کریم کے اندر بس اتنا ہے۔ سوال یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان سے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کیا ہے؟ میرے رب کا ایک حکم ہے۔ تو بس اس سے زیادہ روح کی حقیقت کو آج تک کوئی نہ جان سکا ہے، نہ شاید کوئی جان سکے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور کوئی ٹیکنک پیدا ہو جائے جو جان لے۔ امید ہے جو سوالات آپ کے تھے، ان کے جوابات جو آپ کو دیے گئے وہ آپ کے سمجھ آئے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کے، جیسے میں بارہا کہتا رہتا ہوں، کوئی بھی سوال ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ اپنا سوال دوبارہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا سوال کلیئر ہو جائے یہ بہت ضروری بات ہے، کہ جب تک آپ کے سوال کلیئر نہیں ہوگا، آپ کے سمجھ نہیں آئے گا، تو پھر پوچھنے کا فائدہ ہی کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔